بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 12 ہے اور اس سبق کے اندر ہم شفاعت کی اقسام کا بیان پڑھیں گے۔ بیان عدم خلود العصاة فی النار و بیان الشفاعت وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن یزید بن صہیب عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یخرج اللہ من النار من اہل الایمان بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یزید فقلت ان اللہ تعالی یقول وما هم بخارجین من النار قال جابر اقرأ ما قبلها ان الذين كفروا انما هي في الكفار وفي رواية يخرج قوم من اهل الايمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال يزيد قلت ان الله تعالى يقول وما هم بخارجين منها فقال جابر اقرأ ما قبلها ان الذين كفروا ذلك للكفار وفي رواية عن يزيد قال سألت جابرا عن الشفاعة فقال يعذب الله تعالى قوم من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت فأين قول الله عز وجل فذكر الحديث إلى آخره۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، بیان عدم خلود العصاة فی النار، گناہگاروں کے جہنم میں ہمیشہ نہ رہنے کا بیان اور شفاعت کا بیان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے مومن لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ یزید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو ہے وما ہم بخارجین من النار، کہ یعنی لوگ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ ما قبلہا، اس سے پہلے والا حصہ بھی پڑھو، ان الذین کفروا، یعنی یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے۔ وفی روایت یخرج قوم من اہل النار بشفاعت محمد، ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ایک قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکلے گی۔ قال یزید فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ فقال جابر، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے والا حصہ بھی تو پڑھو، ان الذین کفروا ذلک للکفار، یعنی یہ کفار کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کے بارے میں پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا اہل ایمان میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے باعث ان کو دوزخ سے نکال دیں گے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یزید کہتے ہیں میں نے کہا فأین قول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوا؟ فذکر الحدیث الی آخرہ، پھر آخر تک حدیث بیان کی۔ عزیز طلبہ، یہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے گزری ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی اور نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو شفاعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی شفاعت کریں گے؟ 8 قسم کی شفاعت جو ہے وہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی 8 طرح کی شفاعت جو ہے وہ فرمائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے جب سب لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا تو اس وقت سب لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا گزارش کریں گے، درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو حساب کتاب شروع کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ میدان حشر میں جب تمام مخلوق جمع ہوگی، تمام جن و انس جمع ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارش فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے حساب کتاب شروع فرما دیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے تو وہ بھی معذرت کر لیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ بھی معذرت کر لیں گے، اس طرح جو ہے نا دیگر انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے وہ معذرت کر لیں گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب لوگوں کا
شروع کر دیں گے۔ تو یہ پہلی قسم کی شفاعت ہے۔ دوسری شفاعت جو ہے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے امت محمدیہ کا حساب، اپنی امت کا حساب کتاب شروع کرنے کے لیے فرمائیں گے۔ اور تیسری قسم کی شفاعت وہ ہے کہ جن لوگوں کا جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت فرمائیں گے۔ ابھی وہ جہنم میں گئے نہیں لیکن فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے، تو ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے محبوب کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج دیں گے، ان کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، حالانکہ ان کے دوزخ میں ڈالنے کا ان کے اعمال کی وجہ سے فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تو یہ تیسری قسم کی شفاعت ہے۔ چوتھی قسم کی شفاعت جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے جو ہے وہ سفارش فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب، سب سے کم عذاب جہنم میں جس کو ہوگا وہ حضرت ابو طالب ہے، ان کو جو ہے وہ سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت ان کو سخت عذاب سے بچایا جائے گا، ان پر عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ 5ویں نمبر پر شفاعت جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت کے لیے فرمائیں گے جن کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ یعنی ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جن کو بغیر حساب کتاب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایک جماعت کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر جنتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے جن کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا مگر ابھی تک ان کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملی ہوگی، داخل نہیں کیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کی اجازت مشروط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے لیے بھی یہ سفارش فرمائیں گے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن پھر بھی ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ابھی تک نہیں ملی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش فرمائیں گے، جب شفاعت فرمائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے وہ اہل جنت کے لیے ہوگی، یعنی اہل جنت کی درجات کی بلندی کے لیے ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو نیچے کے درجے میں جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کی بلندی فرمائے گا اور ان کو اعلیٰ جنت میں، اوپر کی جنت میں جو دیگر فضائل والے امتی ہوں گے، جنتی ہوں گے، ان کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان کے لیے اہل جنت کی درجات کی بلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے جن کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ ان کے لیے جہنم میں، ان کے لیے فیصلہ ہوا جہنم میں ڈالنے کا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی لاج رکھتے ہوئے ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 8 قسم کی شفاعت ثابت ہے، یہ جو آپ جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے گزری ہے کہ اس طرح 8 قسم کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی وہ شفاعت، اس شفاعت میں سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جو شفاعت کی والی حدیث ہے اس کا ترجمہ اور اس طرح شفاعت کی جو اقسام ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ کل 8 اقسام ہیں، 8 قسم کی شفاعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، شفاعت کی کتنی اقسام ہے؟ نمبر 2، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے درجات بلندی کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے؟ یعنی اہل جنت کی جو جنت میں جا چکے ہوں گے ان کی درجات کی بلندی کی بھی دعا فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔